ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں. فیصلہ پہلے آ گیا اور ٹرائل جو ہے وہ بعد میں چل رہا ہے. اپنے آپ کو کنٹروورشل نہ کریں. احتساب کا بھی احتساب ہوگا ایک دن. ہے نئی روش کی عدالتیں اور نرالے ہی ڈھب کے فیصلے. نہ نظیر ہے نہ دلیل ہے نہ وکیل ہے نہ اپیل ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دو رائے. آج کے پروگرام میں ہمارے دو حصے. پہلے حصے میں ہم بات کریں گے نواز شریف اور ان کے کیس کے بارے میں، جو اختلافات ان کے فیملی اور پارٹی میں بھی نظر آ رہے ہیں. دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان اور یو ایس کے تعلقات میں کے بارے میں، اور جو ڈرون پروگرام میں ذرا تیزی آ گئی ہے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں زاہد حسین صاحب ہے، تجزیہ کار ہے. تھینک یو سو مچ آپ آئے. تو اگر ہم شروع کر لیں، یہ جو آپ نے ابھی شاید سنا بھی ہو، یہ بات کر رہے ہیں کہ نیب کے کیسز میں جب وہ ٹیسٹمنی دیتے ہیں، جب آگے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے. ان کی کیا آرگیومنٹ ہے؟ کیا یہ صرف لفظ بازی ہے یا کوئی ان کی ایک پراپر قانونی آبجیکشن ہے؟ دیکھیں، فیئر ٹرائل کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو بنیادی چیز یہ آتی ہے. فیئر ٹرائل یقینی طور پہ یہ صحیح ہے کہ جو جس پہ الزام ہے اس کو پورا حق ملنا چاہیے کہ اپنی صفائی پیش کر سکے اور پھر اس کے بعد جو انصاف جو ہے وہ نظر بھی آئے. تو اس میں یہ تھا کہ جو ہے اس میں ایک حد تک تو یہ کہنے میں بجانب ہوں گے کہ جو ہے وہ جس طرح سے پاکستان میں اور چیزوں کا ٹرائل ہوتا رہا ہے اس سے یہ مختلف ہے. یقینی طور پہ جو ہے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ نیب کیسز چلتے رہے، سالہ سال چلتے رہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کا فیصلہ شاید کبھی بھی نہیں ہوا. جو سیاستدانوں کے، خود نواز شریف صاحب کے اوپر بھی کئی کیسز تھے. لیکن اس وقت جو ہے جو نیب کی اس وقت جو ہے ٹرائل ہے اس کی نوعیت بہت مختلف نظر آتی ہے. اس کی اس لیے بھی مختلف ہو گئی ہے کہ جو ہے اس کے سامنے ایک مینڈیٹ ہے اور سپریم کورٹ کی جو ہے ایک لحاظ سے مانیٹرنگ بھی ہے. تو اس میں یہ ان پہ یقینی طور پہ میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ فیئر ٹرائل نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ جو پہلے طریقہ کار تھا اس سے تبدیل ہو رہی ہے، اور یقینی طور پہ پھر اس میں ابھی بھی جو ہے اس کو بات آتی ہے کہ ابھی بھی ٹرائل جو نیب میں چل رہا ہے اس کو اور شفافیت ہونی چاہیے. کیونکہ اگر شفافیت نظر نہیں آئے گی اور جو تھوڑی سے چند واقعات ہوئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے وہ اس کو نواز شریف صاحب کو موقع ملے گا کہ اس کو چیلنج کر سکیں. لیکن یہ بات یہ آتی ہے کہ ٹرائل تو ہونا، مطلب اس میں کوئی غلط بات نہیں. یہ نیب کے ٹرائل جو ہے سب کے خلاف ہوتے رہیں تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑا جو آفس ہے یا جو وزیر اعظم رہ چکے ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے ہو سکتا ہے ٹرائل. اچھا، ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم یہی سن رہے ہیں کہ کورٹ کے باہر، کورٹ کے اندر یہ جو بیانات ہو رہے ہیں، لیکن جو اگر ہم دیکھیں لیگل اسٹریٹجی ابھی ہمیں کوئی خاص نظر نہیں آئے کہ یہ جو ان کے خلاف جو بھی ایویڈنس ہے کہ ان کے پاس اپنے کوئی شواہد ایسے ہو جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ایسے لائیں گے، ہم اس پہ بات کریں گے جو دکھائے گا کہ ہم انوسنٹ ہیں. ایسا کچھ ایویڈنس آ رہا ہے کہ ان کی جو لیگل اسٹریٹجی یہ کیا ہوگی؟ دیکھیں، نیب کا جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کو ہم علیحدہ نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ جس کی کنٹینیوٹی ہے جو آپ کے سپریم کورٹ میں چلتا رہا، پھر سپریم کورٹ کے بعد جو ہے وہ جی آئی ٹی کے بھی جو ہے اس میں تمام تحقیقات ہوتی رہیں، تو نیب کو اسی کے اس میں دیکھنا چاہیے. تو اگر فرض کیجئے کہ جو ہے یہ چیزیں نہیں ہوتی یا ان کے پاس جو ہے کوئی شواہد موجود ہوتے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس یا ان کی فیملی کے پاس، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کیس جو ہے سپریم کورٹ میں ہی ختم ہو جاتا. اور اس کے بعد اگر فرض کیجئے پھر ان کو ایک اور بھی موقع ملا تھا، مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا ہے. جی آئی ٹی جو ہے بنی، جی آئی ٹی میں جو ہے اس میں اعتراضات ضرور ہو سکتے ہیں. بعض چیزیں جو ہے صحیح بھی ہیں کہ جی آئی ٹی کمپوزیشن ایسی نہیں ہے، ایسی ہونی چاہیے، وہ تو الگ مسئلہ بن کے آتا ہے، وہ تو بحث آپ کرتے رہے. لیکن اس میں بات یہ آتی ہے کہ ان کو موقع ضرور ملا تھا وہاں پہ کہ کم از کم اپنی صفائی جو کہ سپریم کورٹ میں نہیں پیش کر سکے تھے وہاں پہ کر سکتے تھے. تو یہ کہنا کہ جو ہے کوئی بالکل ان کو موقع نہیں ملا اور پہلے سے کوئی فیصلہ ہو گیا تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 2 اور 3 کا جو پہلے فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد پھر 3 ججز کا پھر ایک فیصلہ آتا ہے. تو یہ کہ ایک پروسیس کے تھرو یہ ساری چیزیں ہوئی. تو یہ کہنا کہ جو ہے وہ کسی نے جو ہے اوپر سے جو فیصلہ کر لیا ہے یا جو پہلے سے فیصلہ، وہ صحیح بات نہیں ہے. ویسے ایک چیز ہے جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ ایک جو ڈر رہا ہے کہ نواز شریف کوئی ایسی بات نہ کر دے جو ذرا بہت زیادہ انفلیمیٹری ہو یا مسائل بڑھا دیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک کسی حد تک انہوں نے ایک دائرے کے اندر ایک جو ایکسیپٹیبل کرٹیسزم ہوتی ہے. لیکن ابھی جو مریم
ہم نے بات کی ہے انصاف کا جب خون ہوتا ہے یا احتساب کا بھی احتساب ہوگا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ جو ایک ریڈ لائنز ہوتی ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کسی کیس کے بارے میں، وہ کراس ہو رہی ہے؟ دیکھیں بہت پہلے ہی کراس ہو گئی تھی، مطلب یہ کہ یہ ابھی نہیں ہو رہی۔ جب آپ سپریم کورٹ کے جو ہے مذاق اڑانا شروع کر دیں اور یہ کہیں کہ وہاں پہ کوئی سازش کے تحت تمام فیصلے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پہ بھی جو ہے اس پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے۔ پھر اس کا ایک پس منظر بھی ہے، میرے خیال نواز شریف صاحب کی جو گریوانسز اس کا ایک پس منظر بھی ہے۔ یہ سارے کیس جو شروع ہوئے ہیں اس کا ایک لحاظ سے اس میں اگر دیکھیں تو اس کے بیک ڈراپ میں جو ہے ان کی حکومت کا اور جو ملٹری کے ساتھ جو ایک لحاظ سے جو ٹینشن بڑھتی ہوئی نظر آتی تھی، تو لوگوں نے اس کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑنا شروع کیا، اور پھر بہت یعنی ایک بات میں لوگوں کو نظر بھی کچھ آنے لگا کہ شاید کوئی پلاٹ ہو جس کے تحت یہ تھا کہ ان کو ہٹایا جائے سین سے۔ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں اس کو اس طرح سے پلاٹ کو تو نہیں دیکھتا ہوں، لیکن یہ ضرور بات ہے کہ اس میں جو ملٹری اور ان کی سول حکومت کے درمیان جو ایک لحاظ سے ٹینشن تھی، اس کی وجہ سے جو ہے ایک حد تک جو ایک پاناما جو آیا جس کا اسکینڈل، اس کا کسی سے تعلق نہیں تھا، وہ تو ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ کے نتیجے میں سامنے آتی ہے، تو ایک یقینی طور پہ ایک سالڈ چیز ایسی ملی جس کے اوپر نواز شریف صاحب کا ٹرائل ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ کہنا کہ جو ہے تمام الزامات غلط ہیں تو وہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور چیز یہ بھی تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ ورڈکٹ آئی تھی تو ایک یہی بات کی کیا یہ ایک پلاٹ ہے، کیا یہ ایک سازش ہے، کیا یہ سلیکٹیو جسٹس ہے؟ تو ایک اندازہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ جو عمران خان کے کیسز ہیں وہ ذرا فاسٹ ٹریک کریں گے کہ وہ دکھائیں کہ یہ ذرا کراس دا بورڈ ہو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو رہا ہے یا وہ نہیں ہوگا، یا ان دونوں کو جوڑنا مناسب نہیں ہے؟ دیکھیں اس کو جوڑنا میں خیال مناسب نہیں ہے کہ اس کی نوعیت بہت مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی بھی جو ہے انصاف سے بالاتر ہے، یہ بات نہیں ہے کہ جو ہے عمران خان صاحب کے پاس بھی اگر کوئی انڈوئنگ ہوتی تو ان کے خلاف بھی فیصلہ آنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ نہیں آیا تو اس کا مطلب سمجھا جائے گا کہ جو ہے جوڈیشری جو ہے وہ پارٹیزن ہے، وہ چیز نظر نہیں آتی۔ میں خیال اس کا ایک لحاظ سے کورٹ کی جو فرسٹریشن ہے وہ کل چیف جسٹس صاحب نے جو ہے میں خیال اپنی تقریر میں ظاہر کر دی ہے کہ ایک دباؤ جو ہے جوڈیشری پہ بہت زیادہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ڈیمانڈ یہ ہو رہی ہے کہ اگر تم نے ایک کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو دوسرے کے خلاف بھی فیصلہ دے۔ یہ بات کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے غلط کام کیا ہو، چاہے وہ ایکس وائی زیڈ ہو، اس کے تمام کے اس پہ جو ہے بات ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ اب تو ایک مذاق سا بن گیا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما اس میں چل رہا تھا کیس، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر 50 اور پٹیشنز بھی آ جاتی ہیں ہر ایک کے خلاف، تو ایک ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے اب سپریم کورٹ میں آ گئی ہیں۔ سیاست جتنی بھی سیاسی معاملات ہیں وہ جو ہے سپریم کورٹ کو طے کرنا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ہم ابھی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور واپس آ کے ہم زاہد حسین صاحب سے اور بھی گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ آج ہم بات کریں زاہد حسین صاحب سے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے یہی نواز شریف کی لیگل مسائل۔ ایک اور سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فیملی میں سپلٹ ہے، ابھی ہم نے لٹرلی ہم اس پوائنٹ تک آ گئے ہیں کہ تھوڑا بہت رومر مانگرنگ، یہ جو گوسپ جو گوسپی اس میں، تو اس میں کیا سچائی ہے؟ اس میں اب تو گوسپ سے بہت آگے بات ہے، پہلے تو اسپیکولیشن تھی جو ہے دونوں کی جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، یا یہ یہاں بیٹھے وہ وہاں کھڑے ہوئے، دعوت میں نہیں ملے، یا جو ہے وہ شاید 2 دفعہ کھانا ساتھ نہیں کھایا، تو وہ تو بہت سے بات بہت آگے نکل گئی۔ اب جو ہے جو پہلے اسپیکولیشن میں تھی یا کانسپریسی تھیوریز چل رہی تھی، اب تو وہ بہت سارے سامنے میں آ گئی ہے۔ اب مطلب کوئی اس میں ایک لحاظ سے لگا لپٹی نہیں ہے۔ اس میں جو ہے جو شہباز شریف نے جو ایک یہاں موقف کا اظہار کیا تھا کنونشن سینٹر میں، جو ان کی اپنی کانفرنس تھی پارٹی کی، تو اس پہ ہی ایک چیز صاف ظاہر ہو گئی تھی کہ اس پہ جو انہوں نے تنقید کی تھی پہلی دفعہ کھل کے، جس میں کہا تھا کہ میاں صاحب کو جو ہے تباہی کی ذمہ دار جو ہے چند مشیر ہیں، تو اس کا ایک خاص ایک اینگل بھی تھا۔ اب تو وہ چیز بھی نہیں رہی ہے۔ اب جو کل پرسوں جو حمزہ کی تقریر تھی، حمزہ شہباز کی جو ہے وہاں لاہور میں، اس تو بہت صاف ہے
مطلب کمپلیٹ ڈپارچر جو ہے ان کی ہے، جو کہ نواز شریف صاحب یا مریم نواز کی جو پوزیشن اس وقت ہے، اس کا جو کہنا یہ ہے کہ اس وقت کنفرنٹیشن کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلے اگر دیکھا جائے کہ نواز شریف صاحب بہت ہی پہلے بھی دو دفعہ جو ان کی حکومت جا چکی تھی، تو اس میں ایک بات صاف نظر آتی تھی کہ پارٹی ٹھہری نہیں ساتھ ان کی۔ 93 میں بھی یہی سلسلہ ہوا تھا، اس کے بعد جو 99 میں جب کو ہوتا ہے تو پوری پارٹی آدھی کے تقریباً 80% یا 90% جو پارٹی تھی وہ PMLQ میں تبدیل ہو گئی، وہ ملٹری حکومت کے ساتھ چلی گئی۔ تو ایک تو یہ بات تھی کہ پارٹی جو ہے وہ بنیادی طور پر میاں صاحب نے اس کو ایک پاپولسٹ کلر تو ضرور دیا ہے، اس میں جو ہے ایک اس کی عوامی سطح پہ جو ہے قبولیت بھی، جو کہ مسلم لیگ کی جو ایک ٹریڈیشنل پالیٹکس تھی اس سے ہٹ کے۔ لیکن کیا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان آتی ہے کہ کیا وہ جو باقی پارٹی ہے وہ اسی طرح ان کے ساتھ چلنے کے تیار ہے؟ یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ پارٹی آف اسٹیٹس کو ہے، تو وہ آگے نہیں جائے گی۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ان کو اس وقت نقصان پہنچا جو پہلے نہیں تھا، اس میں یہ کہ فیملی کے اندر ڈیوائڈ، وہ میرے خیال نواز شریف صاحب کے لیے سب سے زیادہ جو اگر چیلنج ہے یا جو ہے سب سے بڑا مسئلہ بن کے آ سکتی ہے تو یہ ہے۔ ویسے ایک اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ تھوڑا بہت جب یہ مسئلہ بڑھ رہا تھا یا بن رہا تھا تو ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ جو اسٹریٹجی تھی کہ یا ہم کانفرنٹیشن لیں جوڈیشری آرمی کے ساتھ، وہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا جب ایک دفعہ لوگوں کو احساس ہوا کہ میاں صاحب اپنا پارٹی دینا چاہتے ہیں اپنے بیٹی کو، ایسے ہی سونپنا چاہتے ہیں، اس میں بہت بڑا ریزنٹمنٹ اصل تو وہیں سے بات شروع ہوتی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی آئی ہے، مطلب یہ ہے کہ جو پاناما کیس کے بعد جو ہے یہ صورتحال آئی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جس کو پبلک رپچر کہتے ہیں ان کے درمیان ہوا ہے، لیکن جو کشمکش تھی فیملی کے اندر تو وہ تو بہت پہلے سے جاری تھی، اچانک نہیں ہوا ہے یہ۔ اس میں وہی تھی، اسی کا جو آتا ہے کہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے کون جو نیکسٹ جنریشن میں کس کے پاس قیادت جاتی ہے۔ حمزہ شریف کو یہ تھا کہ وہ پارٹی سنبھال رہے تھے پنجاب میں، ان سے سارا وقت جو ہے وہی گزرتا تھا، تو ان کو ایک لگ رہا تھا کہ لاجیکلی اور جو ہے الٹیمیٹلی قیادت جو ہے ان کے پاس آئے گی۔ لیکن بیچ میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نواز شریف صاحب کے دوسرے کچھ آئیڈیاز تھے اور وہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو سامنے لانا چاہتے ہیں، تو بنیاد تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ابھی کی بات نہیں، بنیاد سے، لیکن اس کو تھوڑا سا اور پیچھے کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ کہ اس میں ان میں بہت سارے اختلافات بہت پہلے تھے، یعنی اس کو کے بعد ہی سے تھے، لیکن اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا کیونکہ ایک لحاظ سے سب کی مجبوریاں بھی تھیں۔ لیکن اس وقت سے اگر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کی پالیٹکس جو ہے نواز شریف کی پالیٹکس سے کافی فرق تھا ان پہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان سے ایک دفعہ 2006 میں ملاقات ہوئی، تو میں نے ایسے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں فلانا چیز کی، یہ جو بنا آپ ضروری نہیں تھا کہ آپ کی حکومت گر جاتی یا فوج میں داخلہ ہوتی تھی، تو ہر بات میں ان کا جواب یہ ہوتا تھا بھائی صاحب، تو اس کا مطلب یہ ذمہ داری ساری جو ہے ان کے پاس آتی تھی۔ تو یعنی ایک اپروچ میں فرق تو بہت پہلے سے تھا، لیکن اب یہ ہے یہ سارے واقعات کے بعد اب کرسٹلائز ہو کے آتی ہے۔ اچھا، ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کانفرنٹیشن کی پالیٹکس کریں گے یا نان کانفرنٹیشن کی؟ لیکن یہ ایک چیز جو ہے، کیا یہ کافی ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اگر وہ ڈیسائیڈ کریں نان کانفرنٹیشن؟ بیکاز ایک لحاظ سے شہباز شریف بھی ایکسپوزڈ ہیں، اگر ان کے خلاف بھی کیسز آ جائیں تو وہ کس لحاظ تک، اس میں ان کی کیا تھنکنگ ہے؟ دیکھیں اس میں ابھی تو بات یہ ہے کہ ان کا خیال یہ شہباز شریف صاحب آ رہا ہے کہ حالات سنبھل سکتے ہیں۔ میرے خیال ایک بات بہت صاف نظر آ رہی ہے جس کو میاں صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اصل پوری چیز یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں، اور اس کے بعد چونکہ جو صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جو کیس کی نوعیت کہاں پہ جا رہی ہے، مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس میں سے بچ کے آئیں گے، اور بھی جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، تو دونوں اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو میاں صاحب بھی شکار ہو جاتے ہیں اور مریم شریف صاحب بھی، کیونکہ دونوں کے کیس جو ہیں تقریباً ساتھ ہی ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ آتی ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب دوسری سائڈ یا دوسری برانچ کہہ سکتے ہیں جو فیملی کی، اس کو یہ ہے کہ شاید اس میں جو ہے پھر اس کی قیادت اس کے پاس آ جائے گی۔ لیکن وہ کنفرنٹیشن کی جب بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض چیزیں تو یہ ایسا کوئی ہو نہیں سکتا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے خاموشی سے گھر چلے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، نہیں نظر آ رہا ہے، نہ ہی میاں صاحب طبیعت میں، اور شاید کوئی بھی پولیٹیشین ان کی جگہ ہوتا ہے اس حالت میں تو وہ شاید جو ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے یہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر دیتا یا گھر نہیں چلا جاتا۔ اس کے لیے یہی ہے کہ اگر سیاست میں رہنا ہے اور سیاسی طور پہ اپنی لیگیسی کو بھی برقرار رکھنا ہے
اگر بعد میں سیاست میں نہیں بھی رہتے ہیں تو اپنے آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے یہ کہ جو صورتحال ہے جو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ پھر ان میں پیچ اپ ہو جائے گا. وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کوئی گرینڈ جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں تو اس کا ایک کانسپریسی تھیوری ہمیشہ رہتی ہے کہ پھر سے کوئی این آر او بن جائے گا, یہ ہو جائے گا, لیکن مجھے فی الحال اس کے آثار نظر نہیں آتے ہیں. اچھا, اور یہ جو اگین آپ نے تو اس پہ ایک دو دفعہ بھی ذکر بھی کر لیا کہ یہ پارٹی وہ پارٹی نہیں ہے جو انٹیکٹ رہتی ہے جب مشکلات آتی ہیں. ابھی ہم نے ریاض حسین پیرزادہ کی بھی سٹیٹمنٹ سنی ہے اور چند بھی مرمرز آ چکی ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا یہ جو سپلٹ ہے یہ اوائڈبل ہے ابھی یا نہیں؟ دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ یہ پہلی بات نہیں, مجھے ایک واقعہ آتا ہے جو پہلی دفعہ ان کی حکومت تھی 1993 میں جب ان کا کرائسس تھا, اس وقت تو یہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کا چل رہا تھا, غلام اسحاق صاحب تھے اس وقت صدر. تو جب یہ کشمکش زیادہ بڑی تو ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ پنجاب اسمبلی 300 جو ممبرز تھے اس کے, ان کی ایک لحاظ سے کمپلیٹ میجورٹی تھی, وہ راتوں رات پورا ہاؤس جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گیا میاں صاحب کے. اچھا, جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو پھر تو ساری پارٹی وہ وٹو صاحب تھے اس زمانے میں, یاسین ان کی قیادت میں چلی گئی, منظور وٹو. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا تو راتوں رات جو وہ سارے 300 ان کے پاس آ گئے. تو ابھی بھی دیکھیں یہ اگر ان کے آپ جو بہت زیادہ آگے بڑھ کے بولتے ہیں, سب کی تھوڑا سا ان کی تاریخ دیکھ لیں جو اس وقت جس کو کہتے ہیں ہاک, اس میں سے تقریباً سبھی جو ہے ان کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں مشرف صاحب کے ساتھ تھا, جنرل مشرف کی گورنمنٹ میں تھا. جتنے بھی جو آپ کو نظر آتے ہیں جو باہر تقریر کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں, ایک ایک اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کر لیں تو وہ سب کے سب پہلے کسی اور جگہ پہ تھے, اور اتنی شدت کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بات کیا کرتے تھے جتنی آپ کرتے ہیں. تو اب یہ پارٹی جو ہے اگر فرض یہ چلتی تو مجھے اب اس کے آثار تو نظر آنے شروع ہوئے. جب ریاض پیرزادہ نے جو کل بات کی ہے وہ آئسولیشن میں نہیں کی ہے. صحیح, ریاض پیرزادہ میں خیال اگر پچھلے 30 سالوں میں دیکھا جائے تو ہر حکومت کے وزیر رہے ہیں. صحیح, ساتھ نہیں صرف وزیر نہیں بلکہ وزیر بھی رہے ہیں. تو اسی قسم کے جو باقی ہیں ان کی بھی کوئی بہت زیادہ مختلف وہ نہیں ہے. تو ایسے 30-40 ایسے ممبران وہ تو بالکل ہی ہیں جو کہ بعد میں جو ہیں پی ایم ایل این میں شریک ہوتے ہیں. تو ان کے لیے جو سٹیک جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ جائیں. ان کا تو یہ ہے کہ جو آئندہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے تو کیا وہ اپنی سیٹ برقرار رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں. تو وہ تو دوسری طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں سے اشارہ ملے. اشارے کا انتظار تو بہت کرتے ہیں یہاں, تو اشارہ اگر ملتا ہے تو پھر جو ہے وہ دوسرے میں آتا ہے, لیکن میرے خیال ابھی اشارے کی گنجائش شاید نہیں رہتی ہے اس وقت. اچھا, اور یہ جو کیپٹن صفدر کا ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے تو کیا ہم نے تو خیر یہ دیکھا یہی باتیں چند سالوں سے کر رہے ہیں, بہت پہلے سے تو کیا یہ اسپونٹینیس تھا, ڈیسپریٹ آدمی کا ایک ڈیسپریٹ وہ تھا, یا یہ کوئی لاجر مقاصد میں ایک چھوٹا سا پلے تھا؟ مکس, یہ دونوں کا جو ہے میرے خیال ایک لحاظ سے اگر دیکھا تو مکس ہے. پہلے جو آپ نے بات کی کہ ان کے نظریات بھی ہیں, بہت ساری چیزیں مختلف نظریات نہیں ہیں, کہ نئے بن گئے ابھی. وہ جو آپ اگر اس میں سوشل میڈیا میں دیکھ لیں ان کی تقاریر موجود ہیں جس میں جو ہے وہ ممتاز قادری صاحب, ان کو تو موقع چاہیے. ہاں بالکل, وہ تو ایک پاپولسٹ بھی ہے. میرے خیال شاید ان کی کنوکشن بھی ہو, مطلب بعض لوگوں کی جو ہے اسی طرح سے تھی کہ ممتاز قادری نے بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا ہے, وہ سینٹ ہے. تو وہ تو ان کی ایک سوچ تو تھی, لیکن اس میں تقریر میں صرف وہ سوچ کا اثر نہیں تھا, بلکہ جو ہے میرے خیال جو آپ بات کر رہے ہیں نا ڈیسپریشن, وہ ڈیسپریشن بہت صاف نظر آتی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا, اچھا اس پر ایک بحث بھی ہو رہی تھی, میرے خیال وہ بھی اننیسیسری بحث چل رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر, ایک اوور سائٹ تھی جس کو مطلب جو اوتھ میں جو اس میں, تو وہ چیز جو ہے ریزالو بھی ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے سوچا کہ اس کو ذرا جو ہے دوسرے لوگوں کا اپیل کریں اور ہر چیز جو انہوں نے کر ڈالی. تو میرے خیال یہ کہ اتنا کچھ آگے بڑھ گیا کہ خود ان کی پارٹی کے لیے امبیرسمنٹ بن گئی, لیکن نشانہ کوئی اور بھی تھا اس میں. یس, ٹھیک ہے, تھینک یو شاہد صاحب, اٹ واز گریٹ ایز یوزول. ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور واپس آ کے ہم بات کریں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. ابھی ہم بات کریں گے پاکستان یو ایس تعلقات کے بارے میں اور جو ابھی انکریزنگ یوز آف ان کا ڈرون پروگرام ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں باقر سجاد صاحب تجزیہ کار ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سو آپ یہ ہمیں بتائیں, حالات بہتر ہو گئے ہیں پاکستان یو ایس کے یا ابھی تک وہی اسی پوزیشن میں؟ جو ایک پرسنل اسیسمنٹ ہے اور اس پوری ٹریجیکٹری کو, ریلیشن شپ کو پیچھے سے جب دیکھتا آتا ہوں تو میں تھوڑا سا اسکیپٹیکل ہوں. جس طرح کا کلیم کیا جاتا ہے, فارن آفس نے بھی کل کہا کہ جی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کی وجہ سے کوآپریشن بڑھا ہے, انڈرسٹینڈنگ بڑھی ہے, لیکن میرے خیال میں یہ تھوڑا سا پری میچور ہوگا کیونکہ یہ ایک بڑا راکی ریلیشن شپ ہے. ایک یا دو انسیڈنٹ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. یہ خراب ہوتے ہوئے بہت ٹائم لگا ہے اور اگر ٹھیک ہوا تو بھی بہت زیادہ ٹائم لگے گا. اگر ٹلرسن آ رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ریلیشن شپ ریبوٹ ہونے جا رہا ہے. جو ہمارے کور ایشوز ہیں, جو ان کے کور ایشوز ہیں, وہ وہاں کے وہاں ہیں. ابھی جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں اس وقت, وہ لگتا ہے کہ دونوں سائڈز ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کر رہی ہیں کہ ایک ایونچول ڈائلاگ ہو جس میں وہ اپنے دونوں سائڈز اپنے ایشوز ڈسکس کریں, تو اس کے بعد جو ٹرمز آف انگیجمنٹ طے ہوں, ٹھیک ہے نا, تو وہ تب جا کے پتہ چلے گا کہ کتنے سٹیبل اور کتنے سسٹینیبل ہے یہ جو آپ اپروچ میں دیکھ رہے ہیں. جو انڈین پوزیشن, جو امریکن پوزیشن ہے, وہ ابھی تک میرے خیال میں ہمارے موافق نہیں ہے. جیسے آپ نے کل بھی ریکس ٹلرسن کو سنا ہوگا, تو انہوں نے پرسوں انہوں نے جب واشنگٹن میں ایک تھنک ٹینک میں خطاب کیا ہے انڈیا پالیسی کے اوپر, تو ان کا یہ ہے کہ ان کے جو اسٹریٹجک ویژن ہے اس ریجن کے لیے, اس میں انڈیا فرملی ایمبیڈڈ ہے. آپ نے نکی ہیلی کا بھی کومنٹ سنا جنہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں انڈیا پاکستان پر ایک نظر رکھے. تو یہ وہاں پر ایک پالیسی نہیں ہے بلکہ ایک ان کا اسٹریٹجک ویژن ہے جس میں انڈیا ایک پارٹ اینڈ پارسل اب تقریباً بن چکا ہے. ہم کس حد تک ریکنسائل کر کے اس کے ساتھ چل سکتے ہیں. ان کو چائنیز انوالومنٹ کے ساتھ بھی کنسرن ہے. وہ آپ نے میٹس کا اسٹیٹمنٹ تو اپنے ٹیسٹمنی دیکھی ہوگی کہ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں سے گزر رہا ہے. تو یہ کافی تھورنی ایشوز ہیں. آپ یہ کہ وہ جو ایک امریکن فیملی کی ریکوری سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوآپریشن آپ کا درست ہو گیا ہے, تو میرے خیال میں تھوڑی سی خوش فہمی ہوگی. ویسے ایک چیز آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ, اس پہ ایک سینٹرل آبجیکشن یہ ہے کہ آپ انڈیا کو جگہ نہ دیں, اور وہ جو ہے وہ بات کریں کہ وہ جگہ دے رہے ہیں. لیکن ہم نے جس طرح سے یہ فریم کیا ہوا ہے کہ آپ کو انڈیا کے ساتھ وہ تعلقات نہیں رکھنے چاہیے, وہ بھی پھر ایکسکلوسیو پارٹنرشپ مانگ سکتے ہیں کہ آپ کا بھی جو چائنا کے ساتھ ہے. تو ایک جو یہ اگر ایک ریئلسٹک فارن پالیسی ہو جس میں آپ کو قبول کر لیں کہ ہاں کسی حد تک امریکہ اور انڈیا کا بنے گا اور فیوچر میں ایک اسٹریٹجک گول ہے وہ بن سکتا ہے, کیا ہمارے آئیز میں یہ پاسبلٹی ہے؟ ہم جو ایک انفارچونیٹ ہماری ایک ریالٹی ہے کہ ہم اس کولڈ وار مینٹیلٹی سے بھی باہر نہیں نکلے جہاں بلاکس تھے اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ الائن تھا, اور ہمیں بات بھی نہیں کرتے. ہمارا جو ہے وہ کہ ہمیں ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج اس ایرا میں تھی کہ ہم امریکہ کے کیمپ میں تھے, تو ہم ابھی اپنے آپ کو اس مینٹیلٹی سے باہر لا نہیں سکے. اب جو یہ ہے کہ یہ زیرو سم گیم ہے نہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہیں, آپ نے کہاں کس سے فائدہ اٹھانا ہے. انڈیا ایک ریالٹی ہے یہاں پر, ان کا $115 بلین کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, ان کے لاکھ سے اوپر وہاں پہ اسٹوڈنٹ اسٹڈی کر رہا ہے, 1,60,000 کے قریب کر رہا ہے. اب وہاں پر ان کے 6 انڈین اوریجن کے کانگریس مین وہاں پر ان کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک انڈیا ایک ریالٹی ہے وہاں پر. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کہاں تک سرو ہو رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشن شپ کے. وہ ہم اگر بنا لیں گے نا کہ جی انڈیا کے ساتھ اگر آپ کی دوستی ہے تو ہمارے ساتھ نہیں, تو وہ ایک فیزیبل پروپوزیشن نہیں ہے. ٹھیک, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو ہیں ہمارے جو مسائل ہیں, ہمارے جو انڈیا کے ساتھ مسائل ہیں, جو امریکہ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. ابھی جو ٹلرسن کی جو لیٹسٹ سپیچ تھی اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے دونوں بارڈرز پہ سیریس تھریٹ ہے. ان کی جو ٹرمپ کی سپیچ کے بعد وہ جو ایک ایکسپلینیٹری اسٹیٹمنٹ تھی اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ انڈیا کے ساتھ جو اس کی ریلیشن شپ ہیں وہ پرابلمٹک ہیں, ان کو ہم درست کرا سکتے ہیں. تو وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی ایک پاسبلٹی ہے اس طرح سے کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں, لیکن جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان پہ ہم آ کے کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم اس کو فکس بائنری میں دیکھیں جی کہ انڈیا ورسز پاکستان, ہم ایڈوانٹیج پوزیشن میں رہیں گے یا وہ ایڈوانٹیج میں, تو وہ میرے خیال میں وہ ورکیبل نہیں ہے. تو اگر فارن پالیسی سرکلز جو پاکستان کے ہیں, آپ یہ ذرا ہمیں ذرا آئیڈیا دے دیں کہ جو
غلط آؤٹ کم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے ایک کیس میں کوآپریشن کی, جو ابھی یہ امریکن کینیڈین کپل تھے, ان کی ہم نے ریکوری کروائی, اور اگر ہم یہ امید رکھ لیں کہ یہی وہ ایک چیز ہے جو چیزوں کو بدل دے گا, کیا آپ شک رکھتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح سوچ رہے ہیں, یا ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ ابھی بھی ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے اور اس میں ہم کمیٹڈ ان دا لانگ رن, اور ابھی بھی کرٹیسزم آ سکتی ہے؟ اب میں جو ان کے مائنڈز میں ہے ان کو تو ریڈ نہیں کر سکتا ہوں, لیکن جو ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خوش فہمی کی فضا قائم کی جا رہی ہے پاکستان میں, جس طرح کہ آپ فارن آفس کے سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو پریگمیٹک رہنا چاہیے اور بالکل گراؤنڈ ریالٹی سے واقف رہنا چاہیے. اگر اب دیکھیں یہ جو اب آپ کا ایک شروع ہوا اور ساتھ کر کے کچھ اور کہانیاں بھی جوڑی جا رہی ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, جب اس کا وہ ہوگا ایک کوئی نتیجہ تو نکلے گا جب آپ کی نیگوسیشنز ان کے سٹارٹ ہوں گی ان کے ساتھ, تو جب لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی تو پھر فرسٹریشن آتی ہے, اور وہ فرسٹریشن ریلیشن شپ کے لیے بڑی ڈیمیجنگ ہوتی ہے, کیونکہ پبلک پرسیپشنز آپ کے بہرحال انفلوئنس کرتے ہیں آپ کے ریلیشن شپ کو. اب جب آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ اٹس گوئنگ فائن, جو ان کی پبلک سٹیٹمنٹس لیڈرشپ کی طرف سے آئی ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہیں, بڑی اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, تو لوگ یہ چیز نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ایوری تھنگ از سیٹلڈ ناؤ, ٹھیک ہے نا. دیر آر پرابلمس, اور آپ یہ پرابلمس کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی وہ مائکروسکوپ لگا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ ارگرد ان کے جو ریکس ٹیلرسن کے سٹیٹمنٹ کے ارگرد آپ دیکھیں, ان کے سی آئی اے کے ڈائریکٹر کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, ان کے بعد اپنی ان کی نکی ہیلی جو ان کی انوائے ہے یو این میں, ان کی دیکھ لیں, میٹس کی دیکھ لیں, تو سب کے سب اس چیز پہ اڑے ہوئے ہیں کہ سیف ہیونس پاکستان میں ہیں. اور ریکس ٹیلرسن نے بھی اپنی اسپیچ میں یہ جو میں لیٹسٹ بار بار جس کا ذکر کر رہا ہوں اس میں کہ پاکستان کو ایک ڈیسائسو ایکشن کرنا پڑے گا. تو امریکن پوزیشن بہرحال چینج نہیں ہوئی, چاہے وہ آپ نے امریکن فیملی ریکور کر لی یا نہیں کر لی, دے آر اسٹل فکسیٹڈ آن دیٹ تھنگ کہ جی یہاں پہ سیف ہیونز ہیں, ان کو ہم نے ایلیمینیٹ کروانا ہے. تو یہ تو وہاں کے وہاں ایشو ہے. تو اگر ہم اس طرح کی ایک پرسیپشن کریٹ کریں گے کہ ایوری تھنگ از فائن, تو پھر اس کے بعد آپ کو فرسٹریشن کا سامنا رہے گا. ٹھیک ہے, ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کے ہم یہی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان امریکہ ریلیشنز کے بارے میں. اچھا ایک چیز بتائیں, یہ جو ابھی ایک دم سے ڈرون پروگرام ایک پھر ذرا اس نے رفتار پکڑی ہے, ایک 4 اٹیکس ہوئے ہیں یہ بارڈر ریجنز پہ, ابھی وہ بھی عمر خالد خوراسانی بھی مارے گئے ہیں اس میں, تو اس کی کوئی امپیکٹ ہوگا ریلیشن شپ پہ, یا جو وہ ایک لحاظ سے ایک زمانے میں ڈرونز ایک بہت بڑا پبلک ڈسکورس میں ایک مسئلہ ہوتا تھا, وہ زمانہ ختم ہو گیا؟ نہیں, زمانہ ختم نہیں ہوا, لیکن میں تھوڑا سا جو میں نے پہلے ابھی آپ کو کہا نا جو کہانیاں جوڑی جا رہی ہیں اس کے ساتھ, پورے نیریٹو کے ساتھ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو تھوڑا سا یہ کنٹروورشل ہے کہ ڈرون اٹیکس آیا پاکستان کی لینڈ پہ ہوئے یا نہیں ہوئے, کیونکہ اس چیز کا آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملتا ماں سوائے کچھ رپورٹنگ کی جو میڈیا میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ نہ پاکستان کی طرف سے اس کی کنفرمیشن ہوئی, یا نہ کنفرمیشن اس طرح سے ہو جاتی تھی کہ پروٹیسٹ پاکستان لانچ کرتا تھا, نہ لوکل گراؤنڈ جو لوکل سورسز ہیں ان سے کنفرم ہو رہا ہے. اس ریجن میں ہو رہے ہیں جو آپ کا قرم ایجنسی کے اپوزٹ لگتا ہے پکتیا کا, وہاں پر ہو رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ افغانستان میں امریکنز نے اپنے جو کائنیٹک آپریشن بہت زیادہ انٹینسیفائی کیا ہے. اب جو پچھلے مہینے کا فگر آیا, دے ڈراپڈ 750 بامبس پچھلے ایک مہینے میں, ایز کمپیئر ٹو اگست ان وچ دے ڈراپڈ لائک 550 بامبس. تو وہاں پر بڑا ایک شدید قسم کا آپریشن جاری ہے. تو شاید لوگ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ جی اکراس دا بارڈر بھی اس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں, لیکن ہمیں اس طرح کا ابھی کوئی ڈائریکٹ انڈیکیشن یا ایسا کوئی پروف نہیں ملا ماں سوائے کہ کچھ میڈیا رپورٹنگ کے. تو وہ جو جہاں تک ہے نا کہ ڈرون اٹیکس کا یہ ایک جو سوورینٹی کا کانسیپٹ رہتا ہے اور ایشو رہتا ہے کہ انلیس وی ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو دیٹ, وہ اگر وہ یہاں اٹیک کریں گے تو یہاں سے میرا خیال میں یہاں سے پروٹیسٹ ضرور ہوگا اور ریئیکشن ہوگا, چاہے آپ کی جتنی بھی اچھی کوآپریشن رہے. آپ دیکھیں مشرف ایرا میں ان کی اچھی کوآپریشن رہی, لیکن میرے 1-2 اٹیکس کے بعد پرابلمز بننا شروع ہو گئے اور وہ ایک بڑا ایشو بن گیا تھا. تو جب یہ خاموشی ہے مکمل, اس سے لگتا ہے کہ ابھی اس سائڈ پر کچھ نہیں ہوا. یہ جو عمر خالد خوراسانی مارے گئے ڈرون اٹیک میں, اس میں
کیا کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ کیا پاکستانی سائڈ اور یو ایس سائڈ دونوں اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں؟ تھیوریٹیکلی تو میں بات کروں تو پاکستان کی ایک میجر ڈیمانڈ ہے کہ اس کو یا ایلیمینیٹ کرے یا ہینڈ اوور کرے ہمارے. ٹھیک ہے. تو لیکن ابھی جو اس کی بھی جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ صرف ایک ٹی ٹی پی سورس سے ہو رہی ہے, درآدم خیل سے. صحیح. کہ اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ وہ جی مارا گیا یہ ہو گیا. امریکنز نے, جس نے اس سے پہلے جیسے آئی ایس کا لیڈر مارا تھا حافظ سعید, اگر آپ کو یاد ہو چند ماہ پہلے, جی, تو واشنگٹن سے اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا تھا کہ جی ہم نے آئی ایس کا لیڈر وہاں کا جو پاکستان اوریجن کا تھا اس کو مار دیا. ابھی تک نہ افغان نے اس کو کلیم کیا نہ امریکنز نے کلیم کیا, کیونکہ اب یہ ان کے لیے تو ایک بہت بڑا کو ہے نا جی, کہ اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان کی ڈیمانڈ تھی, وہ کہیں گے ہم نے اچھا اس کو ایلیمینیٹ کر دیا, ناؤ یو ریسیپروکیٹ. ہم نے اس طرح کا کچھ بھی ابھی تک نہ افغان سائڈ سے نہ امریکن سائڈ سے کچھ سنا. اچھا ہے کہ اگر ایسا کوئی ٹیررسٹ جو ہے وہ واصل جہنم ہو جائے, لیکن کوئی اوتھینٹک اس کی کنفرمیشن ابھی چاہیے. اچھا, ایک اگر آپ یہ بھی اس پہ ذرا ذکر کرتے ہیں, یہ جو ابھی چیف آف آرمی اسٹاف گئے تھے کابل, وہاں ڈسکشنز ہوئی تھی, ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا تھا راحیل شریف کے ساتھ, اس میں کوئی پازیٹیو امکانات کے چانسز ہیں؟ ڈائلاگ ہمیشہ سے یوزفل رہتا ہے. ٹھیک ہے, افغان پالیسی یا افغانستان سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں یہاں پر پیس اینڈ سیکیورٹی کے, چونکہ ملٹری دیکھتی ہے, افغان لیڈرشپ کا یہ خیال ہے کہ اس کا افغان آرمی سے براہ راست تعلق ہے, تو یقیناً ان کے جانے سے وہ ٹرسٹ بلڈنگ ہو سکتی ہے. اب جو اس وقت جو ضرورت جس چیز کی ہے کہ اس انگیجمنٹ کو سسٹینیبل بنایا جائے. جو کمٹمنٹس دونوں سائڈ کریں گی, اس میں یہ جب جنرل باجوہ گئے ہیں تو انہوں نے بھی ان کو کچھ کمٹمنٹس دی ہوں گی, ان سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ان کی ہوں گی پاکستانیوں کی کہ جی افغان یہ کریں گے, تو ہمیں وہ اس کو اوپر بڑھنا چاہیے. آج بھی جیسے افغان سفیر کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے, تو یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ اس چیز کو آگے کیسے لے کے جائیں. ہم دیکھتے ہیں چند مہینوں سے یہ جنرل باجوہ کی افغان سفیر کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی اگست میں, اس کے بعد سے کچھ ایکٹیویٹی شروع ہوئی تھی, انگیجمنٹ شروع ہوئی تھی کچھ یہ ناراضگی کے بعد. تو یہ ابھی اس کو ہے کہ آگے کس طرح لے کے چلتے ہیں, جو وہاں پہ تھیں ایکسپیکٹیشنز. اچھا, یہ بھی اگر ہم دیکھیں خدا نخواستہ پھر کوئی ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہوں گے, یہ جو ایک پبلک ایک دوسرے پہ ڈالنا, ایک دوسرے پہ جو ڈائلاگ ہے وہ ان پبلک تھرو دا میڈیا کنڈکٹ کرنا, کیا آپ کے خیال ہے جو ابھی یہ ڈائلاگ چل رہا ہے اس میں ایک حصہ یہ ہوگا کہ یہ چیز کم کر دیں؟ یقیناً یہ بات تو ان کی ہوگی, ایکسپیکٹیشن ہوگی یا خواہش ہوگی کہ, اور یہ بارہا یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ بجائے کہ آپ ہم پبلکلی ایکیوز کریں, ہمیں انفارمیشن شیئر کریں, ہم اس پہ ایکٹ کریں. اور جس طرح کہ ابھی آپ نے یہ امریکن فیملی میں بھی دیکھا کہ انفارمیشن دی گئی, اس پہ ایکٹ کیا, چاہے نیتیں جو کچھ بھی ہیں, لیکن ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر کریٹ ہو گیا اس کے بارے میں. تو پاکستان تو یہی چاہے گا کہ اس طرح کا یہ. اور ویری کوئکلی آج کل جو یہ ٹلرسن اور نکی ہیلی یو ایس کے پاکستان کے بارے میں جو بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو استعمال کریں گے کہ ان کو ذرا کنٹرول کریں, ان کو لے آئیں. ان کو احساس تو ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ایک نو گو ہے پاکستان کے لیے, کہ جب آپ اپنی بات ہی ایسی کر دیں کہ جو آپ کی پرائمری ڈیمانڈ ہے, آپ نے ان کو ایک لحاظ سے ایک سینئر پارٹنر بنا دیا ہے ایک مسئلے میں جو 40 سال سے چل رہا ہے افغانستان. تو یہ کیوں کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ وہ انڈین جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے یا انڈین پبلک کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. انڈینز یہ سننا چاہتے ہیں, وہ ان کو بتاتے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو ابتدائیہ میں بتایا کہ ایک ان کا ایک جو اسٹریٹجک ویژن ہے اس میں انڈیا فلی ایمبیڈڈ ہے. اب انہوں نے انڈیا کے ساتھ چلنا ہے. انڈیا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ ایک ریجنل رول کے لیے کہ اس کا اوپر ہاتھ ہو اس میں, اس پورے ارینجمنٹ میں, تو وہ اس کو فلفل کرنے کے لیے, اس کو ایک شکل دینے کے لیے یہ ان کا یہ جو آپ سمجھنے کے پروپوزل ہے. باقر صاحب ایز یوزول مزہ آپ سے بات کرتے ہوئے, اینڈ تھینک یو سو مچ. آپ ہمیں اگر آپ ہمیں آن لائن بھی میسیجنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ کر سکتے ہیں. تھینک یو, اور انشاءاللہ کل ملیں گے.